اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جز پارہ نمبر 5 کریں گے اور اس پارے کا نام ہے والمحصنات۔ جی، آغاز یہ شروع جو ہوتا ہے حلال حرام کی باتوں سے ہوتا ہے۔ اسلام صاف ستھرا دین ہے، کھانے پینے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں حلال حرام کا بتایا گیا، کیونکہ ہمارے جذبات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مرد کے ارد گرد حلال حرام کے اندر خواتین کا ساتھ میں بتایا گیا کہ حلال اور حرام رشتے کون کون سے ہوتے ہیں۔ مرد کے گرد جو حلال خواتین ہیں، جو محرم رشتے ہیں، وہ بتا دیے تاکہ ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد یا عورت اپنے گھر میں محفوظ رہیں، مرد سکون سے کام کر سکے اور عورتیں محفوظ رہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لمٹس رکھ دی ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بہن بھی آتی ہے، ماں بھی آتی ہے، سارے رشتے آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہنی سکون کے لیے ہے تاکہ ہر کوئی اپنے گھر میں پروٹیکشن فیل کرے، ٹھیک ہے، مرد بھی اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکے، سکون کے ساتھ رہ سکے، زندگی آسان بنا سکے، پروڈکٹیو بنا سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو لمٹس رکھی ہیں۔ شروع میں ایسے نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کرتا تھا، بہن بھائی کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جایا کرتی تھی، ایک پسلی سے صبح نکلتا تھا اور دوسری پسلی سے شام کو، تو ان کا آپس میں، مگر یہ ان کی شریعت تھی، ابتدا میں ایسا ہو، مگر شریعت چینج ہوتے ہوتے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچے، اس کے بعد الحمدللہ ہمیں ہر چیز واضح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کوئی چینجز نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبیوں کے نام پہ وہاں سے بات شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں پہ تنقید کرنے کے لیے، تو وہ اس دور کی تھی شریعت۔ ابھی ایسا نہیں ہے، ابھی سب کچھ کلیئر ہے، دین مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ پھر نکاح کی کچھ شرائط بتائی ہیں جس کے اندر مہر بھی آتا ہے اور ولی کا لازمی ہونا آتا ہے۔ مہر کی شرائط ہم نے پڑھی تھی نا پیچھے، تھوڑی سی موٹی موٹی ہم نے سمجھ لی ہیں، اور اس کے اندر ولی کی رضامندی کمپلسری ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو قریبی، جو محرم رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتہ ہوتا ہے، تو وہ ولی ہوتا ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہماری سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے وہ نکاح کیا جائز ہوگا؟ کورٹ میرج جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے جو شرائط آتی ہے نا، ان شرائط کا مطلب کہ اگر ان میں سے کچھ، جیسے پلر آف اسلام ہے، ہم کوئی چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز میں وضو شرط ہے، اگر ہم وضو کے بغیر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے نکاح میں بھی جو شرائط ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی چھوٹتی ہے تو نکاح ہوگا۔ مہر نہ لکھیں، ولی نہ ہو، یا پھر ایجاب و قبولیت کا پوچھیں نہیں کہ زبردستی کروائے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ بھی ایک ہماری سوسائٹی میں، گاؤں دیہات والی سائڈ پہ ایسا بھی ہے کہ بچیوں سے زبردستی بغیر پوچھے بھی ہو رہا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں، وہ بھی نکاح نہیں ہوگا، شرطیں پوری نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے کا مال نہیں کھانا ہے۔ کبائر کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہائی لائٹ بہت سارے ہیں، والدین کی نافرمانی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، قتل کرنا ہے، بہت سارے کبیرہ گناہوں میں، جادو کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، سود کھانا، غیبت آتی ہے، زنا آتا ہے، بہت سارے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہائی لائٹ کر کے اپنی زندگی میں رکھنے چاہیے کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مگر چھوٹے گناہ بھی اگر کثرت سے کیے جائیں تو وہ بھی کبیرہ کی لیول پہ چلے جاتے ہیں، یا پھر کسی گناہ کو کثرت سے کیا جائے تو بھی کبیرہ گناہ میں، ہم کہتے ہیں نا ہم نے یہی تو کیا تھا، چھوٹا چاہے گناہ سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے اگر ہم ریگولر نافرمانی کرتے جائیں گے تو اس کی پھر سزا اتنی ہی لکھی جائے گی۔ پھر مرد اور عورت کے بارے میں کہ اس کا تقابل کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت میں سے بڑا کون، قوام کون، لیڈر کون۔ تو ہر جو لیڈرشپ لازمی ہے، ہر جہاں آرگنائزیشن ہو، کوئی فوج ہو، کوئی گھر ہو، کوئی نظام ہو، تو ایک لیڈر ہونا، ایک امیر کا ہونا کمپلسری ہے۔
تو اس کا مطلب ہے مرد کو لیڈر اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، بس اتنا جواب کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، مرد کو قوام رکھ دیا گیا۔ اگر اس کے ریزن ڈھونڈے کیا ریزن ہے، مرد اسٹرانگ بھی ہے، مرد حفاظت بھی کرتا ہے، وہ دیتا بھی ہے، وہ دینے والا ہے، اس نے سب کچھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو پھر قوام بھی حکم بھی اسی کا چلے گا، تو مرد جو ہے نا آگے ہی ہے۔ بہرحال 49 اور 50 کا اگر تناسب بھی رکھ لینا ہے، 1% بھی رکھیں تو عورت نیچے ہی ہوگی۔ اور عورت کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اطاعت کی، فرما برداری کی، محبت کی، نرمی کی، وہ دینے والی ہے۔ عورت کے اندر یہ جذبہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو لیڈر بنایا ہے، عورت کو اس کے اطاعت کے لیے رکھا گیا ہے، تو اسی میں خیر ہے، سب سے بڑی بات ہے اسی میں خیر ہے، اللہ نے کہہ دیا تو اسی میں خیر ہے، ٹھیک۔ اور پھر اس کے علاوہ عورت کیا کام کرے اگر وہ اطاعت کر رہی ہے، پھر عورت کا اصل چیز ہوتی ہے اپنی، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا اس کو کیا ملا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے، بس اتنا سا کام ہے ہماری زندگی کا، کہ اپنے کام اپنی رسپانسبلٹی کے اوپر فوکس رہے۔ کیا ہونا چاہیے، صالحات ہیں، حافظات ہیں، قانتات ہیں، یہ جو بتائی گی نا خوبصورتیاں اور عورتوں کے کام بتائیں گے کہ فرما بردار رہو، صالح لو، نیک رہو، اور حفاظت کرو اس کے گھر کی بھی، اس کی عزت کی بھی، اس کے مال کی بھی، بغیر پوچھے چیزیں ضائع مت کرو، یہ امانت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سوچو کہ یہ امانت ہے۔ ہم خواتین کیا کرتی ہیں، مرد کے مال کو سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کریں، نہیں، وہ کیا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا نگہبان ہیں، ان کے پاس امانت ہوتی ہے، چاہے اس کے بچے ہیں، چاہے گھر ہے، چاہے مال ہے، جو کچھ بھی ہے، تو پوچھ ہوگی، ہر چیز کی پوچھ ہوگی جو ضائع کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی رسپانسبلٹی کا خیال رکھیں۔ اگر جنت کی حور کے سردار بننا ہے، کیا کیا گئے، نیک بیوی جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، ویسے ہم لوگ بڑا جلتے ہیں کہ ان کو حوریں ملیں گی، تو وہاں سے سردار بننے کے لیے یہاں کام کرنا ہے، وہ تو پھر ان سے اوپر ہوگی نا، تو اس کے لیے یہاں یہ چند ایک رسپانسبلٹیز ہیں، اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر نشوز والی خواتین بھی ہوتی ہیں جو سرکش ہوتی ہیں، نافرمان ہوتی ہیں، یا پھر ان سے برائی کچھ ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ مرد کیسا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے بیلنس پرسنالٹی دی ہے، کہ اگر وہ بری ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرو، ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتی تو بستر الگ کر دو، نہیں سمجھتی تو ان کو مار سکتے، کس حد تک مار سکتے ہو، چہرے پہ تو مارنا ہی نہیں ہے، مارنے کی بھی کیا، مسواک کا پتہ نا کتنی ہوتی ہے، اتنی سی پین جتنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ مارو، اب وہ کتنی ہوتی ہے، بس ایسے کہتے ہیں نا جس کو تنبیہ کرنا، بس ایسا ہی ہے، سمجھ والی ہوگی تو اسی سے سمجھ جائے گی، جس کو شوہر نے ہمیشہ نرمی سے بات کی ہوگی، اس کے لیے تو مسواک کا ایسے اٹھانا یا فنگر کا اٹھانا یا نظروں کا غصے سے دیکھنا، اس کے لیے وہ غرق ہونے کے برابر ہوگا۔ تو جو ڈھیٹ عورت ہوگی وہ تو کیا میاں کی ڈانٹ، تو کیا میاں کی گالیاں، اور کیا میاں کے دھکے، تو سب کچھ سہ کے بھی پھر بھی الٹے کام ہی کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مرد کا بھی ایک معیار رکھا ہے رویے کا، اور عورت کا بھی ایک رکھا ہے برداشت کا، تو یہ ہم دونوں ہی اگر اس دین کو سمجھتے ہوں گے نا تو کتنا خوبصورت گھر ہوگا۔ اچھا اس میں نشوز کا کرائٹیریا کیا ہے، اس میں مختلف بہت بے ڈبیٹ ہے نا، حیائی، بے اچھا حیائی بے کرنا حیائی ہے، کے، ہاں یہ اس کے لیے آتا ہے، مرتکب سرکش عورت جو ٹھیک ہوتی ہے، بے حیائی کی مرتکب، سرکشی میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، نافرمانی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بے حیائی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ وہ کیٹیگری بتائی گئی ہے۔ اللہ کے پھر حقوق کچھ بتائے جاتے ہیں، اللہ کے حقوق سب کو پتہ ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، شرک نہیں کرنا، سب سے شرک نہیں کرنا، اللہ کی محبت ساری محبتوں سے اوپر، امیدیں بھی اللہ سے اور محبت بھی اللہ سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ساری محبت، اللہ کے رسول کے بعد بھی ساری محبتیں، اس کے بعد کس کی محبتیں آتی ہیں، والدین کی محبت آ جاتی ہے، بیوی کی محبت آتی ہے، ان سارے کے حقوق ترتیب سے آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ترتیب نہیں ٹھیک رکھتے، ہم اللہ کے حقوق چھوڑ کے باقی سارے حقوق نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، اللہ، اس کے رسول، پھر والدین کے، پھر ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں میں اگر رشتہ دار ہیں تو وہ ڈبل آ جاتا ہے، صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے اور ہمسائے کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، تو لین دین کا معاملہ ہو تو اگر آپ کے ہمسایوں میں آپ کے رشتہ دار ہیں تو پہلا حق کس کا ہوگا، اس کا ہوگا، آپ کے ہمسایوں میں اگر جس کا دروازہ ساتھ میں ہوگا وہ اس کا حق پہلے ہوگا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو اتنا خوبصورت بنا کے کلیئر بتا دیا معاملہ کہ کرنا کتنا معاملہ آسان کس ہو کے جاتا ساتھ ہے، معاملہ کیسے کرنا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اللہ سے شروع کریں، وہاں سے پھر گھر والے، والدین، والدین سے پھر شوہر، شوہر سے پھر بچے، پھر باہر نکلتے ہیں رشتہ داروں میں آتے ہیں، قریبی رشتہ دار، پھر وہ جو نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں، سسرالی رشتہ دار، پھر کرتے کرتے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے تعلقات کو اپنے
گرو کرنا ہے، یا پھر آپ کی ہمدردیاں پہلے، یا آپ کے پاس مال دینا ہے تو پہلے کس کو دینا ہے، اگر معاملات کرنے ہیں تو پہلے کس کے ساتھ کرنے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورتی سے دین بیان کر دیا. ہم ہیں کہ ساری چیزیں الٹ کر کے چلتے ہیں، ہماری مرضی ہوتی ہے. ہم شاید ہو سکتا ہے 10 گھر پار ہم ملتے ہوں گے، 7 والے گھر کا نہیں پتہ ہوگا. رشتہ داروں سے پتہ نہیں کہاں سہیلیاں بنا لی ہیں، وہ رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہے. ہم ایسے ہی ہے نا کہ آج کل ہم کہتے ہیں دوست ہی اچھے ہیں. موسٹلی اب تو جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اپنوں سے تو دوست ہی اچھے ہیں، ہم نے دوستیاں نبھا لی ہیں. اچھا دوست کیوں اچھے ہیں؟ کیونکہ دوستوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ان کی برائیوں کو، ان کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، شکوے شکایتیں بھی نہیں کرتے. وہ نہیں آتی ہم کچھ نہیں کہتے، جب وہ آتی ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو یہی رشتہ داروں سے نہیں کر سکتے. جو معاملہ دوستوں سے کرے نا، اگر وہ رشتہ داروں کے ساتھ کرے کبھی بھی میرے خیال سے وہی دوست بن جائے گا. ذاتیات میں نہ گھسے. رشتہ داروں کے تو ہم ایسے شکوے شکایتیں پنڈار کھول کے رکھتے ہیں. شکوے چھوڑ دیں، دوستوں سے شکوے کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ پھر ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، اسی ڈر سے ہم نہیں کرتے. تو رشتہ داری میں بھی یہ کرنا، رشتہ داری میں تو ہم نے شکوے کھول کے رکھے ہوتے ہیں. آپ رشتہ داری میں شکوے چھوڑ دیں، رشتے صحیح ہو جائیں گے. توقعات چھوڑ دیں، رشتے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کہنا کہ میں نے کھانا کھلایا تھا، اس نے دعوت مجھے نہیں دی، میں نے اس کو گفٹ دیا تھا، اس نے مجھے نہیں دیا، میں اس کے بیٹے کی شادی میں اتنا دیا، اس نے مجھے اتنا دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بدترین تحفہ ہوتا ہے جس کے بدلے میں تحفے کا انتظار کیا جاتا ہے. تو کبھی بھی نہ کریں. ٹھیک ہے اگر آپ کھلانے، اچھا کوئی صاحب استطاعت ہوتا ہے اچھا کھلا سکتا ہے، آپ 2 ڈشیں 4 ڈشیں بنا سکتے ہیں، سامنے والا نہیں بنا سکتا. ہو سکتا ہے سامنے والا بنا سکتا ہو مگر بیمار ہو، کچھ بھی کنڈیشن، ذہنی اس کی کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، میں نے 1 کھلایا وہ 4 کھلائے. کیوں بھئی؟ آپ نے اللہ کی خاطر کھلایا. جب ہم ہر کام اللہ کی خاطر کرنا شروع کر دیں گے، یقین مانے رشتے اچھا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ تحفہ بھی دیں اللہ کی خاطر، محبت بھی کریں اللہ کی خاطر، لین دین کریں اللہ کی خاطر. جب پلٹ کے کچھ انتظار نہیں ہے، نہیں بلایا دعوت پہ، کوئی بات نہیں، تو آپ دیکھیں وہ بھی کچھ دنوں کے بعد کہ کتنی اچھی، ہمیشہ مسکرا کے ملتی ہے، رشتے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کبھی بھی شکوہ، کوئی نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، جب آ رہا ہے ویلکم. دیکھیں رشتے کیسے اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم فارغ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ایک دعوت ہم کریں، اگلی دعوت وہ کریں، ہم پورا مہینہ آتے جاتے ہی رہیں. کیونکہ ہمیں اور کوئی کام جو نہیں ہے دعوتوں کے علاوہ، لین دین کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنا بامقصد زندگی گزار رہے ہیں اور دین کو پڑھ رہے ہیں، دین کو پریکٹس کر رہے ہیں، تو رشتے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، دوست بھی بنیں گے، زیادہ دوست بنیں گے. اتنا ہی آسان ہے دین کو پریکٹس کرنا. پھر ہمسایوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، گھر کے غلاموں کے، ماسیوں کے حقوق. ہم تو سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں اپنے ماسیوں پہ. ہم تو کہتے ہیں کہ جو کام ہو وہاں سے شروع کرائیں. بیچاری رمضان میں تو ہم لوگ کسی کو چھٹکارا دیتے ہی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ کام کرواتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ معاملہ اچھے طریقے سے کریں. چھوڑ دیں کئی کاموں میں ان کو کہ نہیں کرتی، چلے میں تمہارے ساتھ کر لیتی ہوں. ہاں یہ بھی ہے کہ وہ بھی کرتی ہیں، وہ بھی ڈنڈیاں مارتی ہیں، مگر ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. آپ ان کی مدد کر دیں، اگر وہ کام کریے ساتھ میں ہیلپ کر دیں. ہیلپر ہے نا وہ ہماری ماتحت تو نہیں ہے، وہ جاب کرنے آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ماسیوں کے ساتھ بھی اپنا معاملہ اچھا رکھنا ہے. پھر بخیل کے بارے میں بھی بہت سارے بتائیں گے کہ بخیل کا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے کہ اس طرح کی ہماری پرسنالٹی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو. بخیل کنجوس جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں نہ خرچ کریں، اس کو بخیل کہا جاتا ہے. اور اسراف کہا جاتا ہے کہ جو حد سے زیادہ کر جائے. فور ایگزامپل، اگر آپ کے کمرے میں 1 لائٹ سے روشنی انف ہوتی ہے کہ آپ کو بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے، اور آپ نے 2 لائٹ جلائی ہیں، تو یہ اسراف ہے. اگر آپ کو ضرورت 1 ڈریس کی اور آپ نے 4 ڈریس بنا لی ہیں، تو یہ اسراف ہے. جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ استعمال نہیں کرتے، وہ اسراف ہے. کھانوں میں بھی اس طرح. کھانوں میں بھی کہ آپ کھا نہیں سکتے، صرف دیکھنے کے لیے آپ اتنی ٹیبل. اب دیکھیں آپ کے گھر میں اگر 2 مہمان آتے ہیں اور آپ 4 ڈشیں بنا رہے ہو، اس لیے کہ ہماری بھی شان ہو جائے اور اس کی بھی شان ہو جائے، تو یہ اسراف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 لوگوں کا کھانا 4 لوگ کھا سکتے ہیں. 2 لوگوں کا. اور ہم نے نوٹ کیا گھر میں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ہم بھی سوچتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ سارا کچھ اسراف، اور اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. یہ جو صفات برائی کی بتائی جاتی ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے بھی آتی ہے، اور انہی کے چیلے بھی ہوتے ہیں اور انہی کے گروپ میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں شیطان کے فالو کرنے سے محفوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے کہ کل اللہ سے جب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. اتنے ساری ذمہ داریاں ہیں ہمارے سر کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. ہم کیسے بے فکر زندگی گزار سکتے ہیں؟ اپنی زندگیوں کا، اپنے معاملات کا، ہر معاملے کا،
ہر چیز کا لسٹ بنائیں، نام لکھیں کہ اچھا میرا اس کے عبادات سے لے کے اللہ کے تعلق سے لے کے دنیاوی معاملات تک، کہ اپنے آپ کو خود ٹک کریں، میں یہ ٹھیک کر رہی ہوں، قرآن کے ساتھ ٹھیک، نمازیں ٹھیک ہیں، روزے ٹھیک ہیں، تعلقات ٹھیک ہیں، گھر والوں کے ساتھ ٹھیک ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک ہوں، اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوں. اپنے آپ کو خود مارکس دیں. کسی کو کیا اس کو اٹھا کے کوئی اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کے روزہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، وہ یہ نہیں کرتی. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کسی نے فرشتے لگایا وہ کرامن کاتمین، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ ہم نہیں بیٹھے ہوئے، ہم تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو، یہ جو لسٹ آتی ہے نا، اس لسٹ میں اپنا نام لکھتے جائیں، اچھا میرا یہ کام ٹھیک ہے، میرا یہ کام رونگ ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ رمضان نیتوں کا مہینہ ہے، اور یہ اپنے گول سیٹ کرنے کا مہینہ. کہتے ہیں کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں سے دعا کرنا. اچھا یہ جو ہمارا ایمان، کہتے ہیں نا رمضان میں ایمان بڑا ہائی ہوتا ہے، اسی ٹائم ڈیسائیڈ کریں مجھے کیا کرنا ہے. کیوں؟ وہیں پہ گول سیٹ ہوتے ہیں، جہاں پہ اچھی مجلس ہوتی ہے، اچھے ایمان ہائی ہوتا ہے، وہاں پہ ہم لوگوں کے خیالات بھی چینج ہوتے ہیں. وہیں پہ ڈیسائیڈ کریں کہ میرا راستہ اب کدھر جانا چاہیے، مجھے کیا کرنا. جو کر لیا سو کر لیا، توبہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، رجوع کرنے والے پسند ہے. یہیں سے ڈیسائیڈ کریں اب میں زندگی میں کیا کروں گی، میں اپنے معاملات کو کیسے ٹھیک کروں گی، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے ریلیٹیو سے، نیبر سے، اپنے باقی لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. انشاءاللہ باذن اللہ نیتیں ابھی سے شروع کر دیں کرنا. پھر اس کے بعد شراب کی حرمت کے ساتھ بتایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں. یہ ایک دلیل دے دی گئی ہے کہ ہم نے نماز کس حالت میں پڑھنی ہے. نماز شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ، دماغ کی حاضری کے ساتھ پڑھنی ہے. اگر یہ چیزیں حاضر نہیں ہیں، ایک نماز سمجھ نہیں آ رہی، دوسرا نماز میں دل و دماغ حاضر نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوتی. نماز نہیں ہوتی. ہم لوگ بڑے مزے سے نمازوں کے ٹکرے مارتے ہوئے نکلتے ہیں، نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو نماز کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ شعور بھی اور فہم بھی. نماز کا مطلب آنا چاہیے کہ میں کیا بول رہی ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہے نا نماز، اور اللہ سے باتیں ہیں، تو ہم بات ہی کریں. ہم کسی سے چائنیز زبان میں، ابھی میں اس ٹائم شروع ہو جاؤں آپ کے ساتھ، کیا فائدہ ہوگا؟ فوکس بھی نہ ہو، دھیان بھی نہ ہو. میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یا آپ مجھ سے بات کریں، میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں، کیا فائدہ؟ یہ تو بے ادبی ہے، اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے. ٹھیک ہے، تو نماز دو چیزیں، شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ. پھر تیمم کا حکم آیا ہے، اور پھر پچھلے لیڈروں کے آگے چلتے ہیں. امت وسط مصروف قوم ہے، ہمارا کام بتایا گیا کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہم فارغ قوم نہیں ہیں. تو ہمیں کام بتائے گئے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے. بہت سارے کام ہیں آج دنیا تک. دین کا پیغام پہنچانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، ہمارا یہ اول ڈیوٹی ہے. اور ہمارا گھر ہمارا مدرسہ ہے. ایک یہ ہے نا کہ ہم لوگ، ایک جماعت ایسی ہے کہ تعلیم لینے کے لیے بیٹھی ہے، یہ پہلی رسپانسبلٹی ہے، کمپلسری ہے کہ ہم پہلا کام کیا کریں. لیول پوچھا جاتا ہے نا کہ اب ہم کیا کریں. اب تو ہم نبی کے دور سے تو نکل گئے ہیں، ابھی ہم کیا کریں. پہلا کام دین کی تعلیم، مکمل تعلیم لیں. سیکنڈ، ہمارا گھر ہمارا مدرسہ ہے. اپنے گھر کو خود پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا شروع کریں. جب الحمدللہ وہ آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، تو پھر دین کا کام باہر پھیلانا شروع کریں. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ آپ لے رہے ہوتے ہیں اور آپ دے بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ رسپانسبلٹی لگ جاتی ہے، چلیں جی فاطمہ ہوں سب کا سنیں گی. یہ تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ نے چنے ہوئے لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ جو لے بھی رہے ہوتے ہیں اور دے بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم یہاں سے سن کے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ساتھ ساتھ کہنا شروع کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو فاستبقوا الخیرات ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے کہ وہ فوراً ہی کر. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی میں پڑھ لوں پھر جا کے میں دیکھوں گی، میں نہیں ابھی کچھ کر سکتی. دو طرح کے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ان میں شامل ہو جائیں جو لینے اور دینے والے اکٹھے ہوں. پھر ناشکری اور کفر کا انجام بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا. یہ کھالیں جن کی حفاظت آج ہم سجا کے رکھتے ہیں، ہم اپنی پوجا کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کھالوں کو جلایا جائے گا. کھالیں کہتے ہیں کہ جب جلیں گی نا تو وہ چربی، پہلے تو انسان پھول جائے گا، اتنا پھول جائے گا جتنا احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اتنی بڑی سزا ہے نا. تو پھر جسم ظاہر بات ہے، اتنے جسم پہ تو سزا نہیں ہو سکتی، تو کہتے ہیں پھول جائے گا، اتنا پھولے گا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. موت نہیں آئے گی، وہ کھال جل جل کے چربی جیسے گلتی ہے نا اترے گی، اور نئی کھال لگا دی جائے گی. تکلیف اور شدت اتنی ہی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم جس کو بڑے آرام سے اپنے منہ سے نکال جاتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، یا بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں، اتنی سخت ہے یہ کھالوں.
کھالوں کی جو اسکن کی تکلیفیں سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. آگ جلے کتنی تکلیف. جلے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ ہوگی. تو کفر سے دور رہیں اور نہ شکر سے دور رہیں. شکر کریں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، یہ اللہ کی جو رضا میں راضی رہنا. وہ کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. یعنی کہ اللہ کی رب ہونے پہ راضی ہو جائیں کہ یا اللہ تو رب ہے، تو نے مجھے یہ دیا ٹھیک ہے، یہ کیا ٹھیک ہے، اسلام میں یہ پابندیاں، یہ حکم ہے، یہ نافذ ہے، یہ نہیں نافذ ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں کہ مان جانا ہے اسلام کے لیے. ہمارا دل نہیں مانتا. ہم اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے مجبوری، یہ جو مجبوریوں کا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہم اس کو کفر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نا وہ گفٹ ریپ میں لپیٹا ہوا کفر ہے ہمارا. ہم کفر ہی کر رہے ہیں احکام کو نہ مان کے، مجبوریوں کو بتا کے، یا لا علمی میں رہ کے. ایک اور یہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. پتہ کیوں نہیں تھا؟ آج یہ دور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے. تھنکنگ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ قرآن کو سننا نہیں، اس لیے کہ عمل کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ جو تھنکنگ ہے سننا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کافر تو سن ہی نہیں رہے، سارے جنت میں جائیں گے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں، نہ سننے کی دلیل سے کیا آپ خود بتائیں کافر بچ جائیں گے؟ انہوں نے تو قرآن ہی نہیں سنا ہوا. ان تک تو ہم نے پیغام پہنچانا تھا، ہم نے بتایا. ہمارے بچے ہمیں کہیں گے ہماری ماں نے نہیں بتایا ہمیں. کئی بچوں کو تو غسل کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا. قرآن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن کون پڑھایا کرتا تھا؟ مائیں پڑھاتی تھی نا، نانیاں پڑھاتی تھیں، دادیاں پڑھاتی تھیں. اب نانیاں دادیاں کدھر بزی ہیں؟ غیبتوں میں، برائیوں میں. نانیوں دادیوں کو بہو کی اتنی فکر ہے کہ بیٹوں کو چھوڑ بیٹھی ہیں، پوتوں کو چھوڑ بیٹھی ہیں کہ ان کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں بہو کی نفرت میں. کام جو کرنے کا تھا کہ ان کو قرآن پڑھانا تھا، دین نافذ کرنا تھا گھر میں. ہوتا ہے نا جب بہو آتی ہے نا، تب بہو اس پہ رسپانسبلٹی، فزیکلی بھی وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا، یہ فری تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. دوسرا، ان کی نسلیں ان کے ہاتھوں میں پروان چڑھے تو کتنی خوبصورت ہوں گی. مگر ہمارے بچے کس سے پڑھیں قرآن؟ قاری گھر میں بلاؤ تو وہ خطرے کی بات ہے. آج کل تو وہ بھی ایک الگ مسئلہ بن گیا ہوا ہے. اب تو لوگ نہیں بٹھاتے. ایسے ہی ہے. تو ہم نے دین اپنے گھروں میں خود ہی نافذ کرنا ہے، اصل کی طرف آنا ہے، اپنے کاموں کو بمقصد بنانا ہے، اپنے گھروں کو اسلامی. اور اچھا، بہو سے محبت کریں گے تو آپ کا گھر خوشحال ہوگا کہ بدحال ہوگا؟ کہتے ہیں بیٹے سے محبت کرنی، اگر بیٹے سے محبت ہے تو بہو سے محبت کرو. بھائی سے محبت ہے تو بھابھی سے محبت کرو، اگر آپ نے رشتوں کو جوڑنا ہے تو. ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی کے کان بھرتے جاتے ہیں، بھرتے جاتے ہیں، بھرتے جاتے ہیں. ماں کے پاس بیٹھتے ہیں، بھابھی کے کان بھرتے جاتے ہیں. یا بھابھی سے ملنے کے لیے کیا چکر خلاف کرتے ہیں؟ ماں کے کان میں ڈالتے جاتے ہیں بھابھی میں آئی. وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ بنا رہے تھے کہ میں اپنے میکے پہ اپنا روب رکھوں. ایسا ہی ہے. شادی کے بعد بیٹے کو بول جاؤ بہو ہے. ہاں جی، یہ ہم نے اتنی کم ظرفی والے رویے اختیار کرنا شروع کیے ہیں کہ رشتے دور ہی ہو گئے. کوئی کامیاب ہے ان میں؟ کوئی بتائے. قربانی دیں، محبتیں دیں. دیکھیں اتنے خوبصورت رشتے ہوں گے کہ ایک ہفتے بھائی آ رہا ہے، ایک ہفتے دیورانی آ رہی ہے، ایک ہفتے کوئی آ رہا ہے. کتنا خوبصورت وہ فیملی ہوگی. ہم نے کیا بنا دی؟ کتنا برا نقشہ اپنے گھروں کا بنا دیا. آج ہم ذکر کریں نا اپنے گھروں کی کہانیوں کو تو خود ہی شرم آنا شروع ہو جاتی ہے. اتنا ہم لوگ، کیونکہ بے مقصد زندگی ہے، دین نہیں پڑھا، تربیت ہوئی نہیں ہے، اور ہم کن کاموں میں لگے؟ انہی کاموں میں لگے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ان سے. پھر اطاعت کا ایک لیول اور بھی ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اولو الامر کی اطاعت کرنے کا حکم بھی ملتا ہے. حدیثوں سے بھی ملتا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر اس سورہ میں آیا ہے اور اس پارے میں جز 5 میں آیا ہے. اولو الامر کس کو کہتے ہیں؟ 2 طرح کا گروپ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے امیر، لیڈر، بڑا سردار. یہ 2 گروپ ہوتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے دینی، جیسے ہمارے علماء ہو گئے، جیسے ہمارے امام ہو گئے، جیسے ہمارے استاد ہو گئے، جیسے ہمارے ائمہ کرام ہو گئے، یا تبلیغ کرنے والے داعی دین ہو گئے. ان سب کا حکم ماننا لازم ہے. اللہ، رسول اور اولو الامر کا حکم ماننا لازم ہے. دوسرا گروپ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کے جو حکمران ہوتے ہیں، یا پھر ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں جہاں پہ جاب کرتے ہیں، اس کے جو باس ہوتے ہیں، یا کسی سفر میں جاتے ہیں، اس آرگنائزیشن والے جو ہوتے ہیں، مینجمنٹ والے ہوتے ہیں، یا جس گھر میں جاتے ہیں اس گھر کے مالک ہوتے ہیں. جیسے ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں یا کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں، ہم نہیں ہو سکتا ہم مرضی سے اس کمرے میں بھی گھستے جائیں، ادھر بھی گھستے جائیں. جہاں جائیں گے ان کے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا ہے. چاہے کسی کنٹری میں جا رہے ہیں،
کسی وقتی طور پہ کسی جگہ میں بیٹھ رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں کا جو حکمران، جیسے فار ایگزامپل ہاسپٹل میں جائیں تو اس کی مینجمنٹ کی بات مانیں گے نا، وہ کہیں گے یہاں بیٹھنا ہے، یہاں جانا ہے، آپ نے وہی کام کرنا ہے۔ آپ ٹرین کا سفر کریں ہیں تو آپ کیا رول فالو کریں گے، وہاں کی مینجمنٹ کو فالو کریں گے۔ یہ اگر اصول ہم سمجھ جائیں تو زندگی آسان نہ ہو جائے۔ ہم کیا چیز کو کسی کے گھر جاتے ہیں اپنی مرضی، اپنا دھونس، کسی کی اچھا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کی چیئر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جا کے، پتہ بھی ہوگا یہ روز اس کی جگہ ہے، مگر ہم اپنی دھونس جماتے ہیں۔ یا پھر ہم نے کہیں سفر کر رہے ہیں، دوسروں کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کو راستہ نہیں دیتے، کیوں نہیں بناتے، کسی کا حکم نہیں مانتے۔ اچھا پھر ہماری پسند کا ہمارا حکمران نہیں آتا، ہم تو اتنی گالیاں دیتے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو افسوسناک خبر ہے نا میرے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو برا کہتے ہیں۔ جب بھی میں آئی ہوں، ابھی تو میں 5 سال بعد پاکستان آئی ہوں، میں جب آئی ہوں نیا حکمران ہوتا تھا اور اسی کو گالیاں سب دے رہے ہوتے تھے۔ یعنی کہ ہم نے کنٹینیوس اپنی ہیبٹ بنا لی ہے، جو آ رہا ہے اس کو برا کہنا، جو آ رہا ہے اس کو یہ ہماری فطرت بنتی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کو نہیں، پھر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جب وہ چلا جاتا ہے یا مر جاتا ہے پھر اس کو روتے ہیں۔ ہمارا یہی حال ہے، جیتے ہوئے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، بعد میں روتے ہیں۔ ہم یہ اصول ایک بنا کے اٹھیں کہ یہ حکم اطاعت یہ ہے کہ اولو الامر کے بارے میں کبھی برا مت کہیں۔ جو آ گئے پہلے تو آپ ووٹ دیتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس کو دینا ہے، جب آ گیا نا پھر خاموشی اختیار کر لیں، پھر اس کو کرنے دیں کہ وہ جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں۔ دیکھیں پھر آپ دیکھیں ملک کا کیا حال ہے۔ اچھا یہ بعض دفعہ نا فتنوں کے دور میں خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ میں نے آج تک، مجھے نہیں پڑتا، مجھے کبھی بھی کسی نے پوچھا میں کہ آپ کس کی طرف ہو، میں کہتی جو ہمارے ملک کے لیے اچھا میں اسی کی طرف ہوں۔ اور آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا، ویسے میرا تو ووٹ یہاں بن نہیں رہا تھا، میں فرسٹ ٹائم ہی یہاں ووٹ کے ٹائم پہ آئی ہوں، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں اسلامی جماعت کو ڈالوں، کہتے ہیں تو کہتے ہیں تم کیوں ڈالو گی، میں نے کہا اس نے اللہ کے نام پہ کہا ہے، میں صرف اللہ کے نام پہ دوں گی۔ اب وہ اللہ نے چاہا، میں کون ہوتی ہوں اس کو لیڈرشپ پہ یا اس عہدے پہ لے کے آئے، اللہ نے چاہا تو اس کو وہاں لا کے بٹھا دے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور اگر اللہ نے چاہا ہم اللہ کے نام پہ دیں گے، وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا گیا تو چڑیا نے پانی ڈالا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس سے کیا ہوگا، تو اس نے کہا تھا یہ میری چونچ اتنی اور میرا اس سے اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک، جو بھی آئے گا اس کے لیے دعا کر دیا کریں اور اپنی نیت خالص کرتے ہوئے کہ یا اللہ میرے ملک کے لیے، اگر آپ کو لگتا ہے واقعی یہ ملک کے حق میں پہلے نا شعور ضرور رکھا کریں، دور اندیشی رکھا کریں، واقعی اس کے جو اس کی پرسنالٹی ہے، بغض، حسد، جلن، مقابلہ بازی، یہ جو فیملی میں آج کل شروع ہو گیا نا، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اور سیاست کی وجہ سے کتنے رشتے، کزن سارے میں نے موسٹلی مردوں کی مجلس میں دیکھا ہے کہ بحث ہی کریں۔ اکثر مجھے سارے کہتے ہیں یہ کیوں چپ ہے، ایک دن پہلے بھی میرے ایسے ہونا کہ وہ بہت زیادہ بحث ہوئی، سارے کہتے ہیں آپ کیوں خاموش ہیں، میں نے کہا آپ بہت چھوٹے لیول پہ لڑ رہے ہو، کہاں یہود و نصارہ ہمیں مارنے کے لیے تیار ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ بھائی بھائی لڑے ہو۔ میں نے کہا مجھے تو آپ لوگوں کو دیکھ کے شرم آ رہی ہے، میں کیا بات کروں۔ ایک ماں جیسے اپنے بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھتی ہے تو کیا فیلنگ آتی ہے، اچھی فیلنگ آتی ہے، یا کوئی فیوریٹزم کر سکتا ہے اس ٹائم بندہ، دل دکھتا ہے نا۔ آپ کے سوچیں ہم میکے جاتے ہیں اور بھائی بھائی لڑا، دل دکھے گا نا۔ یہی حال تھا میرا پاکستان میں آ کے، جب ایک کے پاس بیٹھوں وہ ایک کا نام لے رہا ہے، دوسرے کے پاس بیٹھوں دوسرے کا نام لے رہا ہے، سارے کہتے ہیں تم نہیں بولتی۔ میں اپنی فرینڈس کی طرف بھی گئی، وہ بھی 2 پارٹیوں میں تھے، وہ بولی جا رہی ہیں کہ ہم ساری رات بیٹھے رہے ہیں، جیسے میچ ہوتا ہے، کرکٹ میچ ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے اپنے ملک کو کھیل بنا لیا اور بھائی بھائی سے لڑا اور آپ اس میں جس کہتے ہیں نا تیل ڈال رہے ہو۔ میں نے کہا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور آپ یہ سوچیں ہم جو باہر کی کنٹری میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہندو رہتے ہیں، وہ ہم سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہو، ہمارا سر نہیں اٹھتا شرمندگی سے کہ ہمارے گھروں میں کیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں مسلمانوں کا روب چلا جائے گا جب آپس میں لڑیں گے، تو ہمارا روب چلا گیا ہے۔ ہم باہر کی کنٹری میں سر اٹھا کے نہیں چلتے کہ آپ کے ملک میں تو ایسے ہو رہا ہے، آپ کا لیڈر تو یہ کہہ رہا ہے، ایک لیڈر گالیاں دے رہا ہے، دوسرا لیڈر ایسے ہی۔ اس میں کام کس نے کرنا ہے، قرآن والوں نے کام کرنا ہے، انہوں نے محبتیں صلح رحمی کروانی ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں 2 لوگ بیٹھے ہیں ان میں بھی اچھی بات کرو، کیوں لڑے، بھائی بھائی سے کیوں لڑے، وہ بھی بھائی بھائی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ نے کروانا ہے نا۔ دوسرا ہم نے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم آپس میں کون سا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اگر وہ چور ہے تو ہم گھروں میں چوریاں نہیں کر رہے، وہ خیانت وہ بددیانت ہے تو ہم اپنے گھروں میں اپنے معاملات میں اپنے حقوق میں بددیانت نہیں ہے، ایسے ہی ہیں۔ پھر ہم ان پہ کیسے انگلی اٹھا سکتے جب ہمارا اپنا ہی کردار گندا ہے۔
تو کوشش کریں سب کو صلہ رحمی پہ لے کے آئیں، اپنے لیول پہ لے کے آئیں تو انشاءاللہ آگے بھی معاملہ ٹھیک ہوگا۔ پھر اچھا، یہ جو دوسرا دینی ہمارے مسئلے ہیں، تفرقے بازی کے اور مسلک کے مسئلے ہیں، تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر ایسے ہو ایک کوئی اور بات کر رہا ہے دوسری اور، ایسے تو ہو رہا ہے نا پاکستان میں، سب سے زیادہ ایشو یہی ہے۔ اب دین پڑھنے نکلتے ہیں تو کس سے پڑھیں، سمجھ ہی نہیں آتی، کسی سے بھی پڑھیں، بس یہ دیکھ لیں کہ جب باتوں میں اختلاف ہو، کسی کی بات آپ کو لگے کہ یہ مختلف ہے یہ مختلف ہے، تو صحیح کیا ہے، بات پھر اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کی طرف لے کے جائیں، چیک کر لیں کہ لوگ کہتے ہیں عقیدہ ضرور دیکھیں، عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جی، وہ اس کے لیے یہی ہے نا کہ آپ نے کہاں عقیدہ ڈھونڈنا ہے، اللہ اور رسول کی کتاب کے اندر، اگر ان کی بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ حق پہ ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس کا معاملہ ہے، دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ معاملہ فیصلے اللہ اس کے رسول کے اوپر لے کے چلے جائیں۔ اچھا، پھر نفاق کے بارے میں آ جاتا ہے کہ نفاق، منافقت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے معاملات بہت ہیں، ڈگمگاتے لوگ بہت ہیں، ایک طرف کچھ اور، ایک طرف کچھ اور، دل میں کچھ اور، باہر کچھ اور، ایک مجلس میں کچھ اور۔ تو نفاق کو اپنی زندگی سے نکالیں، جیسے ہیں پیور ہیں، خالص رہیں، ایک ہی طرح کے ہو، ایک ہی راستہ چوننے، وہ ہے صراط مستقیم کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت لازم ہے، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم نے سورہ فاتحہ میں جو پڑھا تھا، ایسے لوگ صدیقین، شہداء، انبیاء کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، جس کی دعا ہم نے کی تھی نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے، تو پھر یہ راستے پہ جو چلے گا قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ ایون کہ اس دور میں بھی، وہ دور میں کیا ہم ان سے ملاقات نہیں ہوگی، اگر ہم نے انہی کے رولز کو فالو کیا انشاءاللہ، پھر قیامت والے دن انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ پھر اس کے علاوہ دنیا سے جاننے کے بارے میں، آخرت اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہمیشہ اپنے دل میں رکھے، دنیا کے ہر معاملات کے اندر یہی تیاری ہے۔ پھر قرآن کو ہم نے کیوں تھام کے رکھنا ہے، قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تدبر کے لیے پڑھنا ہے۔ تدبر کیوں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، تجوید کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، گرامر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، میننگ پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر تشریح جو بھی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے، اپنی اور رب کی تلاش کے لیے، اپنی آخرت کی تلاش۔ مین مقصد قرآن کو پڑھنے کا تدبر ہی ہے، غور و فکر کرنا، کائنات میں غور و فکر کرنا، رب کے پا لینے کا نام ہے۔ قرآن کو غور و فکر کے لیے پڑھنا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنا ہے کہ چلو جی کہ میں تجوید کا کورس کر لیتی ہوں۔ اب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا تجوید پڑھے تو تجوید ہی کری جا رہے ہیں، ایک مدرسے سے کورس کیا، دوسرے میں اچھا تلاوت میں ترتیل کے اندر جاتے ہیں، بڑی اچھی قرت کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ، یہ تو ایک حصہ ہے اس کا، مگر کیا بس یہی کرتے جانا ہے، کنٹینیوس اسی میں سے کورس کر رہے ہیں، پھر کورس کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں بیچ میں کیا لکھا ہے۔ پھر دوسرا گروپ آ جاتا ہے حافظ قرآن، قرآن حفظ کر لیا ہے، کسی کو حافظ بن گیا، پھر بچوں کو پڑھانے لگ گئی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، بیچ میں کیا لکھا ہے، پریکٹیکلی زیرو ہے۔ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے، رب کو پانا ہے، قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب بتائیں ایک حافظ قرآن، اس کو کیا پتہ ہے قرآن کے اندر کیا احکامات لیے، کسی کو پتہ ہے؟ کئی میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں حافظ قرآن گالیاں دیتے ہیں، ایسا ہے۔ اور یہ میں مثالیں اپنی آنکھوں دیکھی والی بتاتی ہوں، ایسے نہیں سنی سنائی والی نہیں بتا رہی، ایسے ہی نا۔ اور معاملات کئی حافظوں کو، کئی مردوں کو ایسے سنا کہ جی یہ بعد میں کہتے ہیں یہ حافظ قرآن، اور زندگی کے معاملات میں بالکل زیرو، کیونکہ کیا کیا تھا، رٹا ہوا ہے قرآن، پتہ نہیں ہے لکھا کیا ہے۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے، غور و فکر کرنا اور عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کے پیچھے قرآن سے عمل کی لے کے اٹھنا ہے۔ اچھے کام کی سفارش، آگے پھر سے آگے آیتیں آتی ہیں کہ اچھے کام کی سفارش کریں، ہر ایک کو اچھے خیر کی طرف بلائیں، کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی خیر کی طرف آ گیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ سلام کو عام کرنا ہے، سلام کا بہترین جواب دینا، سلام کا مکمل جواب دینا۔ سلام کیا ہے، کیسے بولتے ہیں؟ السلام علیکم، کچھ لوگ السلام علیکم، نہیں آپ کریکٹ بولیں، چھوڑ دیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب کیا دینا ہے؟ یہی عادت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کو آدھا بھی سلام کہتا ہے نا السلام علیکم، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ احسان کرنا ہے، اس نے آپ کو آدھی دعا دی ہے، آپ نے اس کو مکمل دعا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پوری نیکی کمانی ہے، پوری نیکی کمانی ہے، اور ہیبٹ ڈالنی ہے۔ ابھی ہیلو ہائے بائے
فون اٹھا کے ہیلو، ہیلو کا میننگ پتہ ہے؟ हेल्प ٹھیک ہے. اور اب تو پتہ نہیں کیا کیا اور بھی نام آ گیا. اب تو میں بچوں کے سنتی ہوں نا، ان کے تو کوئی اور ہی لہجے چل رہے ہوتے ہیں. کیا بولیں وداؤٹ میننگ. को गॉड को कहेंगे को गॉश. ہاں کیا کچھ کہی جا رہی. ان کی تو لسٹ ہی اتنی لمبی ہے نا، دل ہی دکھتا ہے اس کو بول بول کے. ایسے ہی ہم نے دعائیں چھوڑی. اب یہ ہم دعا دے رہے ہیں تم سلامت رہو، تم مجھ سے سلامتی ہے تمہیں، یعنی کہ میرے شر سے تم محفوظ ہو. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم چلتے پھرتے دعائیں دینے والے تھے، اور قیامت کے قریب کہتے ہیں کہ جاننے والا صرف جاننے والے کو سلام کرے گا، سلام عام نہیں ہوگا. جبکہ جنت کی جو سب سے خوبصورت چیز بتائی جاتی ہے سلام عام ہوگا وہاں پہ. اور ہم اب ہیں کہ پاس سے گزر جاتے ہیں، کسی کو سلام نہیں کرتے. ہم تو جس سے ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلے سلام بند کرتے ہیں. ایسے ہی نا رشتے داروں میں شادیوں میں کوئی خدا نہ خاصا وہ جس سے لڑائی ہوئی وہ آ جائے، مجال ہے ہم سلام کر دیں. ہمارے چہروں کے بل اور سلام تو دعا دینے کے قابل نہیں رہتے ہم لوگ. ہم اتنے برے ہیں کہ ہم اس کو دعا بھی نہیں دیتے، اتنی نفرت. اور کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایک شخص لڑ رہا تھا اور وہ ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، بہت کچھ کہہ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے مسکرا رہے تھے، اور کچھ دیر کے بعد اس نے زیادہ حد پار کر دی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ابوبکر صدیق نے جب جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. وہ حیران ہوئے کہ کتنی دیر سے یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ مسکرا رہے ہیں. اور جب میں نے کہا، کہتے ہیں جب وہ بول رہا تھا تمہاری جگہ سے فرشتے جواب دے رہے ہیں، اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو وہاں پہ شیطان آ گیا. اور جہاں پہ شیطان ہوتا ہے وہاں پہ برا نہیں ہوتا. جواب دے رہے ہیں. جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کو بھی سلام کرو، اس کو دعا دو، سلامتی کی دعا دو. سلامتی کی دعا دو گے تو وہ بھی تو آپ سے بچے گا نا، اور آپ بھی اس سے بچو گے انشاءاللہ. اس کے اندر اگر خیر ہوگی تو وہ بھی دے گا. ٹھیک ہے؟ تو کبھی کسی سے ناراض بھی ہو، رشتہ داروں میں بھی ہو، سلام کر لیا کرو. اس میں کوئی اللہ کا حکم ہے، سمپل سی بات ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ کافی ہے ہمارے لیے کہنا کہ اللہ کا حکم ہے. ہم کسی سے ناراض نہیں، کسی سے بغض نہ رکھیں. اور کہتے ہیں کہ رمضان جب آتا تھا نا تو صحابہ کرام کو یہ نہیں ہوتا تھا تیاریاں جیسے ہماری تیاریاں ہیں، صفائیاں کرنے لگ گئے ہیں، فریج کو بھرنا شروع ہو گئے ہیں، بازاروں میں شاپنگ شروع. ہماری رمضان تو ایسی ہوتی ہے نا. وہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دل صاف کر لیتے تھے ہر ایک سے. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے لیے جنت کی بشارت کے بارے میں بتایا گیا، تو اس کے گھر میں جا کے دوسرے صحابی نے سارا دن بیٹھ کے دیکھا کہ ایسے کیا کام کرتا ہے. تو کہتا ہے میں تو کچھ خاص نہیں کرتا، ہاں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل سے سب کے لیے بغض اور کینہ نکال دیتا. مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا، رات سوتا ہی ایسے میں. تو ہم رات کو سوتے ہیں اس سے پہلے اپنے میاں کے کان کیسے کھاتے ہیں؟ اتنی سارے دن کی رپورٹیں دیتے ہیں نا کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. اس سے بڑا ظلم اس کی ماں کے بارے میں بھی کہتے جاتے ہیں کہ تمہاری ماں نے یہ کہا، تمہاری بہن نے یہ کہا. سب سے زیادہ تو ہم یہ کام کرتے ہیں. تو ہم رمضان میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ روزہ کس کام کا ہے جس کا دل اتنا کالا ہوگا؟ روزہ نہیں ہوتا ایسے. ہم اگر کہیں نا کہ ہم ایسے روزے رکھ رہے ہیں، بھوک ہڑتال ہے، یہ روزہ نہیں ہے. پھر اس کے آگے قتل خطا اور قتل عمد، جان کے قتل کرنا اور قتل خطا، ایسے اس دونوں کے نا حکم بتائے گئے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جان بوجھ کے خطا کی سزا کیا ہے، قصاص بھی ہے، اور اس کا وہ بھی ہے، بدلہ بھی ہے، دیت بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلنے والے اور بیٹھے رہنے والے کا ذکر آیا ہے. اللہ کے دین کی ضرورت ہو اور اللہ کی راہ میں جب نکلنے کا ٹائم ہو اور وہ جو گھر میں بیٹھے رہ جائیں. یہ کعب بن مالک کے قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا ہی خوبصورت قصہ ہے. حالانکہ وہ جان بوجھ کے پیچھے نہیں رہے تھے، بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. تو 50 ڈیز تک اللہ کے نبی، ان کے لیے یہی حکم آیا تھا کہ کوئی ان سے بات بائک آؤٹ کرے گا، خاموشی سے رہے گا. 50 ڈیز تک کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. اور ہر ایک سے، یعنی کہ ان کے کیا دوست قتادہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے بھی انہوں نے جا کے بات کی، کسی نے ان سے بات نہیں کی تھی. اتنی کوئی سوچیں آپ کے 40-50 دن تک آپ کے ایون گھر والے بھی نہیں بات کرتے تھے. تو ہم جو جان بوجھ کے دین کا کام نہیں کرتے، کوئی بلائے کہ آؤ جی قرآن پڑھ لو، نہیں جاتے. ہمارے گھر میں آ کے لوگ کہتے ہیں کہ آئیں جی قرآن پڑھیں، ہم نہیں آتے. ہم کہتے نہیں، ہم نہیں آ سکتے. یہ کیا ہے دین؟ آج دین کو ہماری ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے دین دین. اس طرح پھیلانا ہے جیسے اسلام ہے تھا کام میں، آج بھی وہ وقت کہتے ہیں اجنبی تھا اسلام اور آج بھی اجنبی ہو گیا. آج گلی گلی میں لوگوں سے آپ جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، ہمیں تھوڑا سا بھی علم ہوا ہے، اگر ہم باہر جا کسی سے بات کریں نا کہ یہ تو وہ حیران ہوں گے. ایسا ہی ہے نا، نہیں پتہ دین. ان تک کون پیغام پہنچائے گا؟ دین کو رہا ہم کنٹینیوسلی اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے
تو دین کا کام آج جو دین خراب ہوا ہے نا اس کی غلطی کس کے سر پہ ہے؟ ہمارے سر پہ. ہمارے بچوں کے لا علمی ہے، باہر ان کے دوست جو ان کو بتا رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں، یا پھر جو سوسائٹی بتا رہی ہے یا جو موبائل بتا رہا ہے جو میڈیا بتا رہا ہے، یہ جو ہمارے فنکشنز ہیں تہوار ہیں سیلیبریشنز ہیں وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ کوئی اور بتا رہا ہے نا. گناہ کس کے سر ہے؟ کس نے نہیں بتایا اوریجنل چیز کس نے کیوں نہیں دی؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے دیا نہیں، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے. تو آج دین کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت ہے. اپلائی نہیں کیا نا. امپلیمنٹ آتا ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے. پتہ ہے سب کو، خیر بھی ہے دلوں میں، لیکن پتہ ہوتا تو ہوتے نا. اپلائی نہیں کیا. ہاں کیونکہ بہن بھی نہیں کیا. ایسا ہو نہیں سکتا آپ قرآن کلاس میں آئیں اور آپ کا دل ایمان سے نہ بھرے. کوئی ایسے بھی آ جائے نا زبردستی، کسی فرینڈ کو لے کے آ کے دیکھیں بیٹھے قرآن آؤ جی ہماری کلاس، کہتی نہیں چلو آج میں چلی جاتی ہوں، ویسے اس کا دل نہیں ہوگا آنے کو. اگر وہ آ جاتی ہے آپ یقین مانیں دل وہاں پہ لگتا ہے. ایسا نہیں، قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے اور ایسی چیز ہے دل لگے گا. مگر پھر وہ فطرت جو ہے نا اٹھا کے پھر بائی لگی جائے. سب کو پتہ ہے، سب کو اس کی حقیقت پتہ ہے، مگر ہم اپنے آپ سے، وہ کہتے ہیں نا اپنے سے منافقت کرتے ہیں، ہم اپنے سے جھوٹ بول رہے ہیں. پھر صلاۃ خوف کے بارے میں آتا ہے کہ خوف میں نماز کیسے پڑھنے کا طریقہ بتا، جنگ کے حالات میں نماز کیسے پڑھتے ہیں. اچھا جو جنگ کے بارے میں صلاۃ خوف کے بارے میں حکم آیا تو سوچو امن میں ہماری نمازیں کیسی ہیں. ہم کہاں صلاۃ خوف میں نماز، ہم تو سفر میں جائیں بازاروں میں جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں. جنگوں میں کہا گیا کہ نماز کی ترتیب کیا ہوگی، اسلحہ آپ نے اٹھایا ہوگا، پہلے ایک رکعت ایک جماعت پڑے گی، پھر وہ پیچھے صف کر لے گی، اگلی والی پھر آگے چلیے دوسری رکعت وہ پڑے گی، پیچھے دشمن کھڑا ہے. اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو سوچیں جو ہمارے آفس سے آتے ہیں، گھروں میں لیٹے ہوئے بیٹے ہیں شوہر ہیں، وہ کس دلیل کے ساتھ گھروں میں نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا، دوسرا یہ جو گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جماعت کی نماز کہا گیا صلاۃ خوف، وہ اسلحہ اٹھایا ہوا تھا، فوجی تھے اور پیچھے دشمن کھڑا ہے ان کو دیکھ رہا ہے. حضرت امام حسن کا واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کربلا کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. ہمیں تو جان کی پڑی ہوتی ہے، ہمیں اتنا سا کام ہو جائے مشکل آ جائے ہم سب سے پہلے بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. سارے کام جب ڈاکٹر مایوس کر دیتے ہیں پھر ہم جان مازے بچھاتے ہیں. ایسا ہی نا، ہماری الٹی گنگا بہتی ہے. پہلے ہم بھاگتے ہیں دنیا کو سارے کو مایوس ہو کے، اینڈ پہ ہم جان ماز اور قرآن کی طرف آتے ہیں جب ہمیں تکلیف کی انتہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل آ کے دکھانا ملتا ہے. ہم نے کرونا میں کیا کیا تھا؟ نہیں پڑھتے تھے نا قرآن اتنے سال، رشتہ داریوں میں بزی تھے، میرے مہمان آتے ہیں میں نہیں آ سکتی، میرا یہ ہوتا ہے میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ہر رشتوں سے بے نیاز اکیلے رہو. آپ لوگ شاید اتنا نہیں رہے ہو کہ جس طرح ہم لوگ رہے ہیں. ہمارے گھروں میں اتنا ہوتا تھا کہ 5% بھی ایک گھر میں نہیں رہ سکتا تھا. ہم لوگ پتہ نہیں کئی مہینوں تک اپنے گھروں سے نہیں نکلے، نیبر کے گھر تک نہیں جا سکتے، چھتوں پہ نہیں جا سکتے تھے. اور ہماری ونڈو میں بھی شاید ہی ونڈو کھولنے دیتے تھے. اور سارے دن میں 1 گھنٹہ ہوتا تھا جس کے اندر سے ہم گروسری کر کے آتے تھے، وہ بھی محلے کی جو گروسری شاپ ہوتی تھی وہاں سے کر کے. یہاں پہ تو یہاں ان کو نہیں پتہ چلا کرونا کا. ہم لوگوں نے جب مسجدوں سے ہماری جب عید کی نماز ہوئی تھی اور پھر ہم لوگ کہا گیا تھا کہ اپنے گھروں میں ہی پڑھنی ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی کھڑکیاں کھولی اور تکبیرات سن رہے تھے، ہم سارے رو رہے تھے کہ ہم انسانوں سے دور اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا، کیونکہ ہم نے انسانوں میں نفرتیں اتنی ڈالی ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے محبت چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے سب سے دور کر دیا تھا. کتنی سخت بیماری، کیسے بخار ایک کو ہوتا تھا اور جیسے قیامت والے دن کہتے ہیں نفسی نفسی ہوگی، ایسے بھاگتے ہیں. کوئی چھینک مارتا تھا ایک دم بھاگتے تھے اس سے. نہیں کوئی بیل بھی بجاتا تھا آ کے نا تو بندہ کہتا تھا یہ کتنا پاگل ہے، کون آ گیا ہے ہمارے بیل کس نے بجائی ہے. اتنا خوف جنازوں میں اتنا سا ڈر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بندے کو، ہم کیا ہماری کیا سب اوقات سے زیادہ دکھ ہوا جب کعبہ خالی ہو گیا. اچھا سمجھتے تھے شاید اب صحیح ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں. وہی مسجدیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ، اتنی بڑی وارننگ، کیا کہتے ہیں میڈیکل سائنس ہے یہ کچھ، یہ کتنی بڑی. اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ایسے لگتا ہے قیامت کا نقشے کا تھوڑا سا نا حصہ دکھایا ہے. قیامت تو بہت بڑی چیز ہے، قیامت کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر وہ نقشہ تھوڑا سا کھینچا کہ ایسے ہونے والا ہے قیامت. پلٹ کے آ جاؤ. اور ماشاء اللہ سے کئی لوگ آئے ہیں کرونا کے دنوں میں، بہت سارے لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ایسی خواتین تھیں جو اب کنٹینیوسلی 4-5 سال ہو گئے قرآن پڑھتی پڑھاتی بھی. اب تو ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں ہمیشہ کہتی تھی قرآن پڑھنے آؤ، مگر کبھی نہیں آتی تھی، مگر وہ آنے لگے. کچھ کمزور ایمان والے بیچ میں چھوٹتے گئے، جیسے ہی نارمل زندگی ہوئی پھر سہیلیاں ملی، پھر رشتہ دار ملے،
وہ تو چھوٹ گئے، مگر کچھ لوگوں کو قیامت کے دن کیا ہوگا، سارے تو جنت میں نہیں جائیں گے نا، تو وہ کچھ چھانٹے گئے، خالص الگ ہو گئے اور جھوٹے الگ ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مشکلیں جب دیتا ہے نا تو چھانٹتا ہے، جیسے ہم لوگ سارے قرآن کا سفر کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم عید تک سارے اکٹھے رہیں، سب روز آئیں، مگر کیا ہوتا ہے سفر شروع سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لا کے ضرور بٹھاتا ہے مجلس میں، مگر جب ایمان کمزور جن کا ہوتا ہے نا پھر وہ آزمائش پہ نکلتے جاتے ہیں، گھر میں مہمان آ گئے، روزہ ہو گیا، یہ بیماری کوئی آ گئی، بخار کوئی چڑھ، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جنت کے لیے کچے پکے لوگ نہیں چاہیے، خالص لوگ چاہیے، دل پیور۔ میں اسٹرانگ ہوں گے اتنی بڑی آزمائش۔ یہ چھوٹا سا سفر دورہ قرآن کا سفر ہی سمجھ لیں آپ کی زندگی کا سفر ہے کہ آپ یہ ٹائم کیسے گزارتے ہیں۔ رمضان کا سفر سوچ لینا کیسا سفر، تراویح کوئی بھی کمٹمنٹ کر رہے ہیں نیکی کے نام کے اوپر رمضان کے دنوں میں، دے اللہ تعالیٰ کو کم نیکی مگر استقامت والی مستقل والی پسند ہے، ہمیشگی والی، اور ہمیشگی ہمیں علم کے ساتھ ہی تو ایمان بڑھے گا، اللہ کرے کہ ہمارا ایمان بڑھے، اللہ سے دعا کریں کہ خاتمہ بالایمان کرے، قیامت تک اور موت تک ہمارا جو ایمان جو ہمارے لیے نور بن کے آتا ہے۔ پھر صرف برادری اور خاندان کے نام کے اوپر جھوٹ نہیں بولنا ہے، شیطان کی چالوں کو پہچاننا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے، آرزوئیں دیتا ہے، امید دیتا ہے، مرد کو عورت بناتا ہے، عورت کو مرد بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کو بدل دیا جائے، اس نے بدل دیا نا ہمیں، مرد عورت کی شادی ہونی چاہیے تھی، عورت کی شادی شروع ہو گئی ہے، مرد کے ساتھ اکٹھا، یہ قوم لوط کا جو تھا نا دور، وہ واپس آئے، کتنا برا دور تھا، سب سے بدترین دور اگر کسی کا کہا گیا نا تو قوم لوط کا دور اور تھا۔ عذاب بھی ان کو ملا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا الگ تھا، نوح علیہ السلام کی الگ تھا، باقی قوموں صالح علیہ السلام کے دور میں الگ تھا، وہ سارے کو صالح علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، موضع آیا تھا، موضع کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے موضع، ہمارا موضع کیا ہے قرآن۔ اور ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم بھی تو کاٹ رہے ہیں نا، قرآن کی جڑیں، قرآن کی آیتیں کاٹ کاٹ کے چھان چھان کے رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، پسند کی آیتیں لیتے ہیں باقی ساری سنی ہی نہیں، جیسے کہتے ہیں نا سنتے ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرنا پڑے گا، ایسے ہی ہے۔ شیطان نے کیا کیا، ہمیں جو ہے تخلیق کو بدلنے کے لیے کہا، اور ہمارا اب طریقہ کار دیکھ لو، مرد کی داڑھی کٹوا دی، عورتوں کی بھویں کٹوا دی، مردوں کے جو ہے پانچے نیچے کرے، پینٹیں دیکھی ہیں لڑکوں کی نیچے جا رہی ہیں، جبکہ ان کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے تھے، اور عورتوں کی ٹخنے ننگے ہیں، بالکل اپوزٹ ہو گیا، ستر پینٹ کہاں، شرٹ کہاں ہونی چاہیے، ناف کے اوپر ہونی چاہیے، مردوں کی نیچے جا رہی ہیں، گر رہی ہیں نا، یعنی کہ لباس کیسا ہونا چاہیے اور کیسا بنا، پوری تخلیق کو چینج کر دیا، یعنی کہ مرد کو عورت بنا دیا، عورت کو مرد بنا، عورت چاہ رہی ہے تنگ لباس پہننا، اللہ کی خلق میں تبدیل، نا تبدیل الخلق ہر چیز، یعنی کہ اس کی میننگ اگر آج آپ یونیورسٹیز میں جا کے کسی بچے بچیوں سے پوچھ لیں، تخلیق چینج ہونے کے نظارے آپ وہاں دیکھیں، لڑکا لڑکی لگ رہا ہے، لڑکی لڑکا لگ رہی ہے، اس کا حال حلیہ لڑکوں والا، اس کا حال حلیہ لڑکیوں والا، لڑکے میک اپ کرنا شروع ہو گئے، لڑکیاں لڑکوں کی طرح جینز پہن کے نکل جاتی ہیں، لڑکے کیا چال ان کی کیسی ہو گئی ہے، ان کا کام، لڑکے گھروں میں بیٹھ گئے نکمے ہو کے، نکارے ہی ہیں نا آج کل کے لڑکے، عورتیں جاب کرنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی کہ کس چیز میں نہیں کہیں گے کہ تبدیلی ہو گئی ہے، اور یہ سب کس نے کیا ہے، شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو امیدیں دلواؤں گا، امیدیں ہیں نا ہمیں کس جھوٹی آرزوئیں دلواؤں گا، تیری تخلیق کو چینج کروں گا۔ آنٹی کے لیے میں صحیح بیٹھی ہوئی، میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ پھر یہ ساری وجہ کیا تھی کہ یہ جو ہمارا نظام ہے نا، اولاد کا خاندانی نظام، اس کو تباہ کرنا تھا، نسلیں، مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ، سب سے بڑا جو دشمن اگر کام کرتا ہے نا، نسل کشی کا کرتا ہے، کہ ان کی مسلمانوں کی نسلیں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ جو ہم فطرت سے پلٹ رہے ہیں نا، یہ ہمارا نقصان ہے، اور یہ شیطان کے پیچھے، شیطان کے رستے، رحمان کے رستے نہیں ہیں، یہ شیطان کے رستے ہیں جس طرف ہم جا رہے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کی ملت کی پیروی کرو، فوکس ہو کے رہو اپنے دین کے اوپر، ہر کام کرتے ہوئے کہو کہ یہ میرے دین میں کیسا ہے، میں یہ کرنے لگی ہوں، میرا دین کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، اس کا رسول کیا کہتا ہے، بس سمپل اتنا فارمولہ اپنی زندگی میں رکھیں۔ اور شوہر کے مزاج اگر بگڑ جائے تو بیوی کیسے رویہ اختیار کرے، یہ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اتنی خوبصورت باتیں قرآن میں، کیا کچھ نہیں ہے، میاں بیوی کے ریلیشن شپ ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، اس کو لے کے کیسے آنا ہے، اس کو رکھنا کیسے ہے، اس کو گھر سے اگر رخصت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اتنی نرمی، اتنی محبت،
جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے نا، اگر ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کرنے لگ جائیں نا تو میرا خیال ہے ان کا گھروں میں کبھی طلاقیں نہ ہو، کیونکہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا صبر اور برداشت کے ساتھ، نکاح جو ہوتا ہے نا عیبوں کے ساتھ کسی کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، یہ شہزادے نہیں آتے جیسے ہم لوگوں نے کہانیوں میں پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں. ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، مگر انسان کے اندر عورت کی اور مرد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درگزر کا، معافی کا اور بڑے دل کا جذبہ دیا ہوتا ہے کہ رشتوں کو نبھایا جاتا ہے. نکاح کا نام ہی نبھانے کا نام، عیبوں کو نبھاؤ، ایک ٹائم آتا ہے وہی بہت محبت کر، ایسے آپ نے واقعہ سنے میاں ہوں گے. بیوی کا رشتہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں کتنی سے. خوبصورت، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور شیطان اس سے اپوزٹ کیا کرتا ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں، وہ جو جھگڑا کرواتا ہے نا ابلیس اور شیاطین کے جو چیلوں میں سے چیلا، اس کو کہتے ہیں تاج پہنایا جاتا ہے. اور میاں بیوی کے بیچ میں جو جھگڑا کرواتا ہے وہ شیطان کا ہی چیلا ہوتا ہے. اب سوچے کون کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو مائیں کرتی ہیں، بہنیں کرتی ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں. اگر آپ کا بھائی بھابھی لڑ رہے ہیں، آپ حصہ ڈال رہے ہیں، تو آپ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام کر رہے ہیں. اور مائیں کر رہی ہیں تو وہ بھی شیطان کے کاموں میں سے ایک کام کر رہی ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اور کیوں؟ کیونکہ جب بیٹا ڈسٹرب رہے گا، بیوی ڈسٹرب رہے گی، تو ان کے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ سب سے زیادہ ہمارا معاشرہ خراب ہوا ہے میاں بیوی کے جھگڑنے سے. بچوں کے اوپر جو معاملات آ رہے ہیں یہ مسئلے اسی لیے ہیں. پھر ایمان اور کفر کی جو ہے نا اس کے اوپر فرق کرنے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ کی فرما بردار محفلیں کون سی ہوتی ہیں، مجلسیں کون سی ہوتی ہیں، اور نافرمانی والی مجلسیں کون سی ہوتی ہیں، ہمیں اس کا فرق خود جاننا چاہیے. ہم مجبور ہو کے نہ چلے جائیں شادیوں میں، مجبور ہو کے رسم و رواج نہ کریں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کفر کی چیزیں ہیں اور یہ ایمان والوں کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر رکھنا ہے. دل رکھنے کے لیے شادیاں اور محفلیں اور رسمیں کہ اس کا دل، میں کیا کروں، وہ میرے رشتہ دار ہیں، میں کیا کروں، وہ ناراض ہو جائے گی. یہ کلیئر اپنے آپ کو رکھیں کہ نہیں یہ غلط ہے، سو غلط ہے. آخری آیت سے بیچ میں آیت بیچ میں مگر آخری جملہ ہم بولتے ہوئے نکلتے ہیں کہ اب کریں کیا، یہ سارا کچھ ہو گیا، ہم سے ہو گئی غلطیاں، یہ ہم سب کر رہے ہیں، ہم نکلے کہاں، کیا کریں. تو اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ زینہ تابو، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، وہ اصلاحو، ہم آئے نا پڑھ لیا نا، ابھی کیا کریں گے، اصلاح کریں گے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو تھام لینا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و سنت. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. تو ہم نے ابھی اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے.